سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس ہفتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے دہلی پولیس نے اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے یتی نرسمہانند اور اسدالدین اویسی کے خلاف بھی ایف.آئی.آر درج کی ہے۔ دہلی پولیس نے اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے یتی نرسمہانند اور اسدالدین اویسی کے خلاف بھی ایف.آئی.آر درج کی ہے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ اسپیشل سیل کے انٹیلیجنس فیوژن اینڈ اسٹریٹجک آپریشن یونٹ نے ایف.آئی.آر درج کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پہلی ایف.آئی.آر میں نوپور شرما کا نام لیا گیا ہے۔ دوسری ایف.آئی.آر میں نوین کمار جندال، شاداب چوہان، صبا نقوی، مولانا مفتی ندیم، عبدالرحمان اور گلزار انصاری کو نامزد کیا گیا ہے۔ آئی.ایف.ایس.سی کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے.پی.ایس. ملہوترا نے کہا کہ ایف.آئی.آر مختلف مذاہب کے لوگوں کے خلاف درج کی گئی ہے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا کے معاملوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 7,000 سے زائد نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ قومی آواز کی رپورٹ کے مطابق 8 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ فی الحال ہندوستان میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 32,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مہاراشٹر، دہلی اور کیرلا میں کورونا کے معاملوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کورونا کے یومیہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ فعال کیسز کی تعداد 33,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ کورونا ٹیکہ کاری کے تحت ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ ریاست کرناٹک کے اڈپی ضلع کے بولاگاؤں کی ایک سڑک پر نتھورام گوڈسے کے نام سے ایک سائن بورڈ لگایا گیا۔ اس بورڈ کی تصاویر کے وائرل ہونے اور تنقیدوں کے بعد پولیس اور مقامی حکام نے بورڈ کو ہٹا دیا۔ اردو لیکس کے مطابق پنچایت ڈیولپمنٹ آفیسر راجندر نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ معلوم ہوا کہ چند دن قبل یہ بورڈ نصب کیا گیا تھا، جس کا اب حکام کو علم ہوا اور پولیس سے شکایت کی گئی۔ سیاست کی ایک رپورٹ کے مطابق گیان واپی مسجد پر جاری تنازع کے دوران آر.ایس.ایس. سربراہ موہن بھاگوت نے شاطرانہ انداز میں اکثریتی طبقے کو مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آر.ایس.ایس. رام مندر تحریک میں شامل رہی اور مقصد کی تکمیل ہو چکی ہے۔ آر.ایس.ایس. کی جانب سے اب مزید کوئی مہم نہیں چلائی جائے گی۔ موہن بھاگوت نے بطور خاص گیان واپی مسجد کا حوالہ دیا اور کہا کہ آر.ایس.ایس. گیان واپی کی بحالی کے لیے کوئی مہم چلانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ موہن بھاگوت اگر صرف یہیں پر رک جاتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے ایک کہتے ہوئے گیان واپی تنازع کو ہوا دینے کی کوشش کی کہ تاریخ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور مندروں کو توڑ کر مسجد کی تعمیر ایک حقیقت ہے جس پر عوام میں ناراضی پائی جاتی ہے۔ بھاگوت نے غیر محسوس طریقے سے موجودہ تنازع کی تائید کی اور کہا کہ فریقین کو عدالت کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ بابری مسجد کو رام مندر کے حوالے کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا۔ شاید گیان واپی کے لیے بھی اسی طرح کا فیصلہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ موہن بھاگوت نے بالواسطہ طور پر ہندوؤں کو تیار رہنے کا مشورہ دیا۔ مسلمانوں اور شریعت سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ مکمل معلومات کیے بغیر ہی بیان بازی کی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو نہایت چوکنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال ہے کہ صرف مسلمان عبادت گاہیں نشانے پر کیوں ہیں؟ اس سوال کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ عیسائی اور سکھ بھلے ہی کم تعداد میں ہیں، آبادی میں ان کا فیصد معمولی ہے، لیکن وہ متحد ہیں۔ ایک سکھ شخصیت نے سوشل میڈیا پر کہا کہ مسلمان بھلے ہی آبادی میں 20% ضرور ہیں، لیکن وہ 20 گروہوں میں منقسم ہیں۔ کسی سکھ عبادت گاہ کی کھدائی کی بات کی گئی تو پارلیمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ مسلسل احتجاج کے ذریعے زرعی قوانین واپس لینے پر مجبور کیا گیا اور وزیر اعظم مودی نے پارلیمنٹ میں کسانوں سے معذرت خواہی کی۔ کورونا وبا، بارش، سردی اور دھوپ کی پرواہ کیے بغیر کئی ماہ تک کسان سڑکوں پر ڈٹے رہے۔ 700 سے زائد کسانوں نے جان کی قربانی دی، جب کہیں جا کر کامیابی ملی اور حکومت کو جھکنا پڑا۔ شاہین باغ پر مسلمانوں نے CAA اور NRC کے خلاف احتجاج کا آغاز کیا، لیکن کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی نتیجے کے بغیر دھرنا ختم کر دیا گیا۔ احتجاج نے اثر ثابت ہوا۔ عیسائیوں کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ سنگھ پریوار جانتا ہے کہ عیسائیوں کو چھیڑنا
امریکہ، یورپ اور دیگر بڑی طاقتوں سے دشمنی مول لینا ہے۔ ایک پادری کو ہاتھ لگائیں تو عیسائی ممالک سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ عیسائیوں کو ملک کے باہر سے تحفظ حاصل ہے تو اندرون ملک دلتوں کے بڑے پیمانے پر تبدیلی مذہب سے، ووٹ بینک سے محرومی کا اندیشہ ہے۔ برخلاف اس کے مسلمانوں پر حملے اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے پر اسلامی اور عرب دنیا لا تعلق بن جاتی ہے۔ مسلم دنیا کی بے حسی نے مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، جس کا فائدہ جارحانہ فرقہ پرست طاقتیں اٹھا رہی ہیں۔ عیسائی، سکھ اور دیگر چھوٹے مذاہب کو اس لیے بھی نشانہ نہیں بنایا جاتا کیونکہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے انتشار اور اختلاف نے اہمیت کو کم کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلم قیادت جذبہ حریت کے ساتھ ابھرنے کی کوشش کرتی ہے تو جھوٹے مقدمات ان پر اور ان کے خاندان پر دائر کرتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ کچھ رہنما قوم کا سودا کرنے تیار ہو جاتے ہیں تو کچھ مصلحت پسندی کے اسیر بن جاتے ہیں۔ جب تک ایسی قیادتیں رہیں گی، قوم ظلم و تشدد کا شکار ہوتی رہے گی۔ ملک میں ہزاروں مسلم کش فسادات ہوئے، گجرات میں نسل کشی ہوئی، لیکن مسلمانوں سے معذرت تو دور، افسوس تک ظاہر نہیں کیا گیا۔ گزشتہ چند سال میں حالات اس قدر بدل گئے ہیں کہ دستور، قانون اور عدلیہ کا کوئی احترام باقی نہیں رہا۔ فلاں مسجد کی کھدائی کروں، حیرت تو اس بات پر ہے کہ ایسی نامعقول آوازوں کی عدلیہ سماعت کرتے ہوئے احکامات جاری کر رہی ہے۔ ایودھیا کے بعد کاشی اور متھرا کے ایجنڈے پر عمل آوری شروع کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ملک میں صرف اکثریتی فرقے کی آستھا کا احترام ہوگا؟ کیا مسلمانوں کی آستھا نہیں ہے؟ بابری مسجد کے معاملے میں یہی کیا گیا اور گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ مسجد آستھا کے نام پر نشانے پر ہے۔ بی آر چوپڑا اور ایس چوپڑا اپنے سیکولر مزاج اور اپنی فلموں سے فرقہ پرستی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے مشہور رہے ہیں۔ ان کی ہی فلم کا یہ نغمہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، کبھی بہت مشہور ہوا تھا اور آج بھی پسند کیا جاتا ہے، لیکن اب ان کی فلموں میں بھی انسان بننے کی نصیحت کے بجائے انسانوں سے نفرت کا درس دیا جانے لگا ہے۔ یہ نغمہ ساتھی ہاتھ بٹانا بھی اسی خاندان کی فلم کا ہے، لیکن اب درس ہاتھ بٹانے کا نہیں، ہاتھ چھڑانے کا دیا جاتا ہے۔ فلمی دنیا کسی دور میں اپنے سیکولر خیالات اور انسان دوستی کے لیے جانی جاتی تھی، لیکن اب یہاں سے کشمیر فائلز جیسے فلمیں بن رہی ہیں جن کا مقصد ایک مخصوص فرقے کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔ مخصوص فرقے کا مطلب مسلمان ہیں۔ سامراٹ پرتھوی راج کو آخری ہندو سامراٹ کہانی بنا کر پیش کیا گیا ہے کیونکہ اس کا مقابلہ غوری سے تھا۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس تاریخی غلط بیانی کے خلاف کسی کونے سے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ سین ریاست تھی، اہم ریاست تھی جس نے سارے آسام پر 600 برسوں تک حکومت کی۔ وجے نگر کی سلطنت اور دیگر حکومتیں تھیں، کیا یہ سب ہندو حکومتیں نہیں تھیں؟ اور پھر راجپوت راجا جے چند بھی تو تھے، کیا صرف اس لیے وہ ہندو سامراٹ نہیں کہلاتے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سنجوکتا کو چوہان کے ذریعے بھگائے جانے کی مخالفت کی تھی، بدلہ لینے کی کوشش کی تھی؟ یہ ہے آج کی ہندوتوا وادی تاریخ، مسخ شدہ اور یک طرفہ۔ یہ آج کے حکمرانوں کے مفادات پورے کر رہی ہے، اسی لیے موہن بھاگوت سے لے کر مودی اور امت شاہ تک سب ان فلموں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور فلمی تاجر نفرت پھیلا کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ اس ہفتے تفصیلی جائزے کے ساتھ پیش ہے خصوصی رپورٹ نوپور شرما اور عرب ممالک۔ قطر، سعودی عرب، کویت، اردن، عمان، متحدہ عرب امارات، پاکستان، افغانستان، بحرین، مالدیپ، انڈونیشیا، لیبیا، یہ وہ ممالک ہیں جو حکمران جماعت بی جے پی کے برطرف کردہ ترجمان نوپور شرما نوین کمار جندال کے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع ریمارکس کے خلاف شدید رد عمل اور احتجاج کر رہے ہیں۔ نوپور شرما اور جندال دونوں نے معذرت بھی کر لی اور کہا کہ مقصد کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا۔ شیولنگ پر کئی ہفتوں سے بحث اور تضلیل آمیز بیانات کے چلتے وہ بھی مشتعل ہو گئی تھیں۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، حالات یہ ہیں کہ ملک کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کانگریس کا ترجمان پون کھیرا نے کہا کہ اس وقت جو ماحول ہے وہ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور RSS سربراہ موہن بھاگوت پر مبنی ہے۔ فلم ان لوگوں نے ڈائریکٹ اور پروڈیوس کی ہے، اس لیے سائیڈ ایکٹر کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ملک کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے غیر رجسٹرڈ تنظیم RSS کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ بی جے پی نے سفارت خانے کا بھی غلط استعمال کیا۔
وقت رہتے اگر ملک کے اندر اپنے اہم وطنوں کی بات سنی جاتی تو آج دنیا بھر میں وضاحتیں کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ مسٹر کھیرا نے مزید کہا کہ ایسے بدامنی کے ماحول میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی اور معاشی سرگرمیاں محدود ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھارت ماتا کی جے بول کر تو کبھی یہی نعرہ جبرن دوسروں سے بلوا کر ان کی حب الوطنی کا امتحان لیتے رہتے ہیں۔ کبھی جے شری رام کہہ کر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی پولیس کی ناک کے نیچے مجمع لگا کر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کا ایک ٹویٹ جس کا تعلق عرب خواتین کی تضحیک سے تھا، جب وہ ایم پی بنے تو ان کے ٹویٹ کا اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا۔ اس وقت بھی عرب دنیا کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ پارٹی نے اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن سوریا نے 5 سال بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ ادھر دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کے 2 رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع بیانات کے رد عمل میں انڈیا میں حملے کریں گے۔ انڈین ایکسپریس اخبار کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کی مرکزی خفیہ ایجنسیوں نے اس دھمکی آمیز خط کی تصدیق کی ہے اور تمام متعلقہ ریاستی پولیس فورسز کو ہائی الرٹ رہنے کو کہا ہے۔ این ڈی ٹی وی چینل نے اطلاع دی ہے کہ بی جے پی نے اب اپنے ترجمانوں اور میڈیا اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مذہبی بیان بازی کے بجائے مرکزی حکومت کے فلاحی کاموں پر توجہ دیں۔ بی جے پی کے ذرائع کے مطابق صرف منظور شدہ ترجمان اور پینلسٹ ہی ٹی وی بحث میں حصہ لیں گے اور انہیں کسی بھی مذہبی علامات یا مذہبی شخصیات پر تنقید کرنے کے خلاف خبردار کیا گیا ہے۔ انہیں بحث کے موضوع دریافت اور ریسرچ کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ امید ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے بحث میں حصہ لینے والے علماء اکرام بھی ان ہدایت پر عمل کرتے ہوئے الرٹ ہو جائیں گے۔ بی بی سی اور دیگر ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق ایک طرف وزیر اعظم مودی کا یہ کہنا ہے کہ انڈینز نے سعودی عرب میں جو مقام بنایا ہے اس پر انڈیا کو فخر ہے، اور دوسری طرف ان کی پارٹی کے لیڈر پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کر رہے ہیں۔ کیا بی جے پی کی ملکی سیاست خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانے میں کمزور ثابت ہو رہی ہے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پروفیسر ایشوریہ کہتی ہیں، یہ سیاست خلیجی ممالک میں کام کرنے والے لاکھوں انڈینز کی روزی روٹی کو متاثر کرے گی۔ بہت سے حاضر انڈینز کو نوکری دینے سے انکار کر دیں گے۔ عرب ممالک کے ناراضی سے انڈیا کو جو نقصان اٹھانا پڑے گا وہ بہت بھاری ہوگا۔ عرب ممالک کے ساتھ تعلق صرف پیسے کے لیے تیل لینے کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ ثقافتی اور تاریخی ہے۔ انڈینز نے بڑی محنت سے وہاں اپنا مقام بنایا ہے۔ بی جے پی کی سیاست ان کی محنت کو برباد کر دے گی۔ ابوظہبی میں مندر کا سنگ بنیاد رکھ کر آپ پھولے نہیں سماتے، جبکہ یہاں آپ اتنی اونچی سیاست کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سیاست کی ایک سطح تھی اور اس کی وجہ سے بیرون ملک ہماری ساکھ بنی تھی۔ اب لوگ اس ساکھ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں انڈین اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ الہ آباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر طارق آفاق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سرجن ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں کے حکومتی نظام میں احتجاج ممنوع ہے۔ میڈیا کی بھی اپنی حد ہوتی ہے، اس کا زیادہ اندازہ نہیں لگا پاتا۔ مقامی لوگ کیا سوچتے ہیں اس کا زیادہ اندازہ نہیں لگ پاتا، لیکن اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو یہاں کام کرنے والے ہندوؤں کے لیے بھی ایک غیر آرام دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ عرب ممالک سے بات کیے بغیر بی جے پی اپنے ترجمانوں کے خلاف سخت کارروائی کرتی۔ اس سے ہمارا سر بلند ہوتا اور انڈیا کی سیکولر شبیہ مضبوط ہوتی۔ بہار کے شام کمار جو بی جے پی کے حامی ہیں، دبئی میں ایک انڈین کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر ہیں۔ اس سوال پر کہ کیا بطور ہندو انہیں دبئی میں کبھی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا، کیا کبھی حکومت کی طرف سے ہندو مورتیوں کے بارے میں کوئی قابل اعتراض تبصرہ آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک ہندو ہونے کے ناطے مجھے کسی قسم کے امتیاز کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میری بیوی بھی یہاں چھٹ پوجا کرتی ہے اور سمندر میں نذرانے پیش کرتی ہے، اس میں بھی کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ تجارتی معاہدے نہ کرتا۔ متحدہ عرب امارات کی نوعیت سعودی عرب، قطر اور کویت سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں تک یہاں کام کرنے والے انڈینز کا تعلق ہے، وہ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ انڈین یہاں سخت محنت کرتے ہیں۔ یہاں انڈیا کے لوگ گھریلو ملازم سے لے کر سی ای او تک ہیں۔ بہار کے رامیشور سعودی عرب کے شہر دمہ میں ایک تعمیراتی کمپنی میں ملازم ہیں۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں لوگ صرف کام کرتے ہیں۔ اگر مذہبی سب کچھ دیتا تو مجھے روزگار انڈیا ہی میں مل جاتا، میں اپنی بیوی بچوں سے اتنی دور کیوں رہتا۔ یہاں انڈیا کے اچھے امیج کی وجہ سے پاکستانی بھی خود کو انڈین کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آئندہ انڈینز کو خود کو پاکستانی کہنا پڑے۔
متحدہ عرب امارات اور انڈیا کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ ہونے والا ہے۔ سعودی عرب نے 2019 میں انڈیا میں پیٹرو کیمیکلز، انفراسٹرکچر اور ریفائنریز میں $100 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا۔ انڈیا ایران کے ساتھ بندرگاہ پر کام کر رہا ہے۔ طالبان کی آمد سے افغانستان میں انڈیا کے مفادات کو پہلے ہی خطرات لاحق ہیں، اور ان سب معاملات پر سنجیدگی سے عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں حالات مزید بدترین ہو جائیں گے۔ بنگلورو میں مسجد معمور نے ایک بار پھر تمام برادریوں کے لوگوں کی شرکت کے ساتھ خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کر کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایک مثال قائم کی۔ ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے باوجود اس عظیم تقریب میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ رمضان کے مہینے میں مسجد معمور کی انتظامیہ نے مذہبی رہنماؤں اور دیگر کمیونٹیز کے لوگوں کو افطار کی دعوت بھی دی گئی، اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا گرمجوشی، محبت اور احترام سے استقبال کیا گیا۔ مسجد معمور کمیٹی کا بیان ہے کہ خون کا عطیہ کیمپ اب سے باقاعدگی سے منعقد کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ خون کا عطیہ بہترین خیرات میں شمار ہوتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں۔